بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ کراچی کی ایک بڑی جماعت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اب سڑکوں پر ہے۔ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک مظاہرہ کیا، گلے شکوے ہیں بہت سارے اسی معاملات کے اندر۔ کراچی کے ترقیاتی پیکج ہیں، ناجائز جو تجاوزات ہیں اس کے خاتمے کے حوالے سے باتیں ہیں، ایڈمنسٹریٹر کراچی کی جو تقرری کی باتیں ہو رہی ہیں وہ معاملہ ہے، پھر ترقیاتی فنڈز ہیں، پھر مردم شماری یا اس کے نتیجے میں آنے والی حلقہ بندیاں ہیں، پھر کیا ایم کیو ایم گورنر راج چاہتی ہے، پھر آزاد کشمیر کے الیکشن میں اب ایم کیو ایم جا رہی ہے۔ بہت سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب لینا چاہیں گے، اور ان تمام باتوں کا جواب دینے کے لیے سب سے اگر کوئی موضوع شخصیت ہیں تو وہ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ محترم جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، جو آج ہمارے مہمان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ یہ یکایک ہوا ہے کہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے خلاف ہو گئی ہے، یا ایک لاوا تھا، پکڑا تھا، اور پھر وہ آتش فشاں کی صورت میں پھٹا، اب آپ نے ریلی کی اور اس طرح سے آپ باہر آئے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس کی شدتوں میں فرق پڑا ہوگا، پالیسی میں فرق نہیں ہے۔ اور ایم کیو ایم آپ کو پتہ ہے ایک حادثے کا جو 22 اگست کو ہوا اور ایک سانحہ جو کہ 5 فروری کو ہوا، اس سے نکلنے کے بعد اپنے آپ کو ہی سمیٹ رہی تھی اور آگے بڑھ رہی تھی۔ تو کہہ تو رہے تھے اور ایوانوں میں بھی شور مچا رہے تھے، لیکن میرا خیال ہے لوگوں کی توقعات اس سے زیادہ ہیں۔ کراچی جو کہ ابھی بھی 70% ریونیو دیتا ہے، سندھ کے بجٹ کا 95% دیتا ہے، وہاں کی اگر سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہوگا تو اس کا مسئلہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ہے۔ اگر اس بے روزگاری کی وجوہات ہم تلاش کرتے ہیں، ہمیں یہ پتہ لگے کہ گزشتہ 13 سال میں سندھ کے شہری علاقوں کی تقریباً 1 لاکھ سوا لاکھ نوکریاں بنتی تھیں، جو کہ جعلی ڈومیسائل کے ذریعے کھالی گئیں۔ پھر آرٹیکل 140 سے وہ عدالتیں جو چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ سو موٹو لے رہی ہوتی ہیں، ان کو آئین کی ایک آرٹیکل کا یہ کیا آپشن ہے کسی کے پاس کہ 18ویں ترمیم کی وہ ترامیم جو کہ آپ کو سوٹ کرتی ہیں آپ اس پہ تو امپلیمنٹ کریں، اور جو آپ کو سوٹ نہیں کرتی اس پہ امپلیمنٹ نہ کریں۔ تو سندھ کے اندر تو ایک ایسا بلدیاتی نظام تھا جو کہ آئین سے متصادم تھا، لیکن کسی عدالت نے اس پہ نوٹس نہیں لیا، ہم عدالتوں میں بھی گئے۔ اب میرے خیال ہے آپ کئی سال سے میری زبان سے سنتے رہے نا کہ ووٹ فیصلہ نہیں کرے گا تو پھر روڈ کرے گی، عدالتیں بھی نہ کریں، ایوان میں بھی آواز نہ بلند کی جا سکے۔ اور سندھ کے اندر تو حد ہی ہے نا کہ ایک اس جعلی مردم شماری کے جو بینیفیشری ہیں، اور گزشتہ 50 سال سے کراچی کی جو مردم شماری میں ڈنڈی ماری جاتی ہے یہ بھٹو صاحب کے دور سے، اس کی بینیفیشری تو دیکھیں دنیا بھر میں اربنائزیشن ہو رہی ہے، پاکستان میں بہت تیزی سے اربنائزیشن ہو، پاکستان میں جتنی اربنائزیشن ہوئی ہے اس کا آدھا حصہ تو کراچی ہے۔ ٹھیک، تو کراچی کی آبادی باقی یعنی پشاور سے کم ایوریج سے بڑھ رہی ہو یا لاہور سے کم بڑھ رہی ہو، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت اندرون سندھ کی آبادی سندھ کی آبادی کا 40% سے زیادہ نہیں ہوگا، اور وہاں پر نشستیں تقریباً آپ نے 70% رکھی ہوئی ہیں۔ حلقہ بندیاں، مردم شماری میں کمی، پھر ووٹر لسٹ، فیک ووٹر لسٹ، آپ نے تو ایک پوری سندھ کے شہری علاقوں کو ڈسفرنچائز کیا ہوا ہے۔ آپ نے ان کو گننے کا حق بھی نہیں دیا، پھر ان کو ریپرزنٹیشن کا حق بھی نہیں دیا۔ آپ ان سے 95% ٹیکس لے رہے ہیں۔ سندھ میں 2 سندھ ہیں، ایک وہ جو 95% ٹیکس دے رہا ہے، اور دوسرا وہ اقلیت سندھ کی جو 95% ٹیکس استعمال کر رہی ہے۔ اس 12 سال میں 13 سال میں کراچی نے سندھ کو، یعنی کہ وہ جو فیڈرل گورنمنٹ کو دیا، فیڈرل گورنمنٹ نے سندھ کو دیا، اور جو ڈائریکٹ سندھ نے لیا تقریباً $60 بلین ہیں۔ $60 بلین وعدہ ہے، یعنی کہ ایک وعدہ ہے، ارادہ ہے، امید ہے کہ ہم سی پیک کے ذریعے اتنی انویسٹمنٹ پاکستان میں ہوگی۔ جی، وہ بھی اس سے کم ہے شاید، وہ بھی اس سے کم ہے۔ یہ ہم سندھ گورنمنٹ کو دے چکے ہیں، کوئی تو حساب کتاب نہیں لے گا۔ جو پیسے دیتا ہے اس کا تو حق ہے حساب مانگے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں حساب مانگنے نکلے ہیں روڈ پہ، جو بینیفیشری کی بات کر رہے ہیں کہ مردم شماری کے وہ بینیفیشری ہیں، وہ تو خود معترض ہیں اس مردم شماری پہ، کہتے ہیں ہم چیف منسٹر کے طور پہ ہم نے سی سی آئی میں اس پہ اگینسٹ وہ کتنا کی ہے، وہ اس لیے کی ہے کہ بلدیاتی الیکشن کے معاملات ڈیلے ہوتے چلے ہیں، اس سے زیادہ والا کچھ نہیں ہے۔ وہ تو ریئل بینیفیشری ہیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں اوور آل سندھ کی
کی جو آبادی ہے اس میں ڈنڈی ماری گئی ہے پنجاب کے معاملے کے مقابلے میں یا کے پی کے مقابلے میں. لیکن بتائیں تو صحیح کراچی سندھ کے اندر کہاں پہ ڈنڈی ماری گئی ہے؟ گھوٹکی 600% بڑھ رہا ہے. اور گھوٹکی کون جائے گا بھائی؟ اگر اربنائزیشن کراچی میں ہو رہی ہے، انڈسٹریلائزیشن یہاں پر ہے، نوکریاں یہاں پر ہیں، تو آپ نے سندھ کی تو کئی ڈسٹرکٹ میں 400 500 اضافہ کیا ہے یا 90% اضافہ ہوا ہے. تو کوئی میرا خیال ہے یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پیپلز پارٹی نے اور سی ایم نے جو اعتراض کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ بلدیاتی انتخابات کو ڈیلے کرنے کی ایک بنیاد وہ رکھ رہے تھے، ان کے ذہن میں پلان یہ تھا کہ اور اس طرح کا کچھ آ جائے. اگر ان کا مطالبہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ سندھ کی آبادی کا ایک تعین کر دیں. بھائی سندھ کی آبادی کا تعین ہوگا تو ڈسٹرکٹ وائز ہوگا نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ ان کو یہ کس کے لاڈلے ہیں، مجھے نہیں اندازہ ہے کہ ان کو کیوں فیور دیا جا رہا ہے. ان کو فیور دینے سے 11 سال سے سندھ کے اندر اگر بہتری آئی ہوتی، کراچی جو ٹیکس دیتا ہے اس میں اضافہ ہونا شروع ہو چکا ہوتا، سندھ کے اندر امن ہوتا، بھائی چارہ ہوتا، تو پھر صحیح ہے. سندھ میں تو سندھو دیش کے نعرے ان کے دور میں روزانہ کی بنیاد پر اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جو 50 سال سے بینیفیشری ہیں، 50 سال سے اس کوٹا سسٹم کے بینیفیشری ہیں، اس جعلی ڈومیسائل کے بینیفیشری ہیں، جعلی مردم شماری کی بینیفیشری ہیں، جعلی ووٹر لسٹوں اور جعلی جیری مینڈرنگ کی گئی حلقہ بندیوں کے بینیفیشری ہیں، وہ شور مچا رہے ہیں کہ شور سنا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب جو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ کس کے لاڈلے ہیں، وہ تو کہتے ہیں اگر لاڈلے ہوتے تو پھر ہم پہ کیا کیسز ہو رہے ہوتے، ہماری لیڈرشپ اندر ہے. زرداری صاحب بھی گھوم رہے ہوتے ہیں، سبھی گھوم رہے ہوتے ہیں. 2 سال سے دل کی تسلی تک کے لیے صحیح کہا جا سکتا ہے آپ. لیکن میں اس لیے بول رہا ہوں عدالتیں اس کا نوٹس کیوں نہیں لے رہی ہیں؟ یعنی کہ اس سے زیادہ کا کیس کیا اسٹرانگ ہوگا جو کچھ آپ صرف اس $60 بلین کا حساب کتاب لے لیں نا. ارے لڑکانہ میں لگا دیا ہوتا تو چلو ہم مان لیتے یار. ہم کہتے ہیں کہ جو آپ نے 50 سال ہم پہ کوٹا سسٹم لگا کے رکھا، اگر ہم نہیں پڑھ سکے تو کوئی ہاری کا بیٹا ڈاکٹر انجینئر بن جاتا نا، تو ہم چلو کہہ لیتے پاکستان کے خاطر ہم یہ نقصان برداشت کر لیتے ہیں. لیکن بھائی وہ تو جاگیرداروں کو طاقت دی گئی ہے نا کوٹا سسٹم کے ذریعے. جو لوگ جن کا گھر کراچی حیدرآباد میں تھا، جو یہاں کے بڑے بڑے کالجوں میں اور اسکولوں میں پڑھے ہیں اور پھر بھی نالائق رہے تو اپنے علاقوں کی ڈومیسائل لے کے آ گئے. اب صحت کے کیا حالات ہیں اندرونی سندھ میں؟ جب 70% ڈاکٹر اندرونی سندھ کے ہیں تو وہ سارے تعینات کیوں نہیں وہاں پہ؟ کوئی تعینات نہیں، سب کراچی میں ہونا چاہتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے ایسے اسپتال بنا دیے، NICVD آپ آ کے دیکھ لیں. ذرا NICVD میں تو میں نے خود ہاؤس جاب کی بھی ہے نا. NICVD تو کس دور میں خراب تھا، کس دور میں خراب تھا. اور پھر آپ ذرا کسی دن انویسٹیگیٹنگ جو صحافت کا تقاضا ہے معلوم تو کریں جناح کس چیز پہ چل رہا ہے. جناح میں جو بڑی بڑی چیزیں لگی ان کے فنڈ سے لگی ہے. کراچی کے تاجر برادری، کراچی کے مخیر حضرات پال رہے ہیں کراچی کے اسپتالوں کو بڑے پیمانوں پہ. کراچی اتنا عظیم ترین شہر ہے کہ پاکستان کو بھی دے رہا ہے ٹیکس اور اپنے ایمان کے خاطر چیریٹی کا کیپٹل بھی پاکستان کا. اب جو ایڈمنسٹریٹر کراچی انہوں نے کہا جی کہ خبریں آئیں کہ مرتضی وہاب سب لگ رہے ہیں، خود پیپلز پارٹی والوں نے کہا جی اس پہ غور ہو رہا ہے. ناصر شاہ اس سے یہ سمجھیں کہ بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے جا رہے. یہ بتائیے طارق بھائی، بلدیاتی انتخابات پاکستان میں جمہوریت میں ہوئے کب ہے؟ پاکستان کی بدنصیبی یہی ہے نا کہ جب جمہوریت ہوتی ہے تو بنیادی جمہوریت غائب ہو جاتی ہے. تو یہ تو پچھلی دفعہ عدالتیں پیچھے پڑی رہیں تو یہ ٹوٹا پوٹا گلا سڑا قسم کا بلدیاتی نظام. اب اس بلدیاتی نظام کو کوئی بتاتا ہے کہ کتنا؟ ایک دور تھا نا مشرف صاحب کے دور میں تو لاہور کی شکل بھی دکھائی جاتی تھی، کراچی کی شکل بھی دکھائی جاتی تھی. حیدرآباد جیسے شہر نے اپنے آپ کو مکمل طور پہ تبدیل کر لیا تھا. تو اور یہی آئین کا تقاضا ہے، یہی پاکستان کی عوام کی ضرورت ہے. ایسی جمہوریت کس کام کی جس کے ثمرات عام پاکستانیوں کی دہلیز تک نہ پہنچ پائیں. اور جہاں تک تعلق ہے اگر ان کو لانا بھی ہے نا ان کو، تو مرتضی وہاب کو تو ابھی 2 امتحانات ہیں کراچی میں آنے والے ہیں، ایک بقرعید اور ایک بارش. میرے خیال ہے لائیں گے تو اس کے بعد ہی لائیں گے.
یعنی یہ جو پیریڈ ہے کرائسس کا اس کو ابھی ایسے ہی چلا دیں گے. ابھی تو فلیئر چھوڑا ہے اور پھر یہاں کی نسل پرست جو پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے اس میں بہت سارے لوگ بند کمروں میں مرتضی وہاب کی بھی مخالفت کر رہے ہوں گے. وہ تو پارٹی ان پہ تو کچھ شرائط رکھیں گے بھائی یہ آپ کر کے دیں گے. مرتضی وہاب پر راج کر رہے ہوں گے جو ڈپٹی کمشنر اور کمشنر انہوں نے اندرونی سندھ کے لگائے ہیں ڈسٹرکٹ وغیرہ میں, وہ کوئی ان کے آرڈر نہیں لیں گے, ان کو ان کے آرڈر لینے پڑیں گے. لکھ کے رکھ لیجئے یہی ہونا ہے. جب آپ یہ نسل پرست کی بات کرتے ہیں تو وہ آرگومنٹ دے سکتے ہیں جی اردو اسپیکنگ کراچی سے تعلق مرتضی وہاب, اگر وہ آپ کی پارٹی کا نہیں ہے اور اگر اردو اسپیکنگ مہاجر ہے تو آپ کو اس پر بھی اعتراض ہے؟ نہیں, اعتراض اس پہ نہیں ہے کہ ان کو اردو کو بنایا. ہم نے کہا کہ یہ تو کراچی کے کو دھوکہ دینے والا معاملہ ہوگا. انہی کے اپنے افسران جو ہیں ناصر شاہ چلا رہے ہوں گے, ان کو وزیر بلدیات کے ہاتھ میں ہوگا نا. آپ اس کو سارے والے اختیارات دے دینا جو ان کے دور میں تھے آئینی اور قانونی طور پر. اور یہ بتائیے یہ آپ اس کو تھرڈ ٹیئر کو بھی حکومت سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں؟ تو وفاقی حکومت چلی جائے, صوبائی حکومت ختم ہو جاتی تو کیا ہوتا ہے؟ ایک خاص مدت کے لیے 90 دن کے لیے عبوری حکومت آتی ہے. تو اس میں کیوں نہیں آ رہی عبوری حکومت؟ یہ 90 سال تک چلنے ہیں کیا اس کو؟ تو کوئی بھائی پاکستان کے آئین و قانون کا کوئی تو آپ تو مستقبل قریب میں نظر نہیں آتے آپ کو بلدیاتی انتخابات سندھ میں ہوتے ہوئے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے, بلکہ کہیں بھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے. تو باقی جگہ تو آپ کے الائز کی حکومت ہے, پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں. ہمارے کئی الائز کی حکومت کئی بار رہی ہے لیکن بلدیاتی انتخابات کب ہوئے ہیں؟ سوٹ نہیں کرتے. جو 87 میں ان کے دور میں ہو گئی تھی, ضیاء الحق صاحب کے دور میں, وہ بس چلی, جب ختم ہوئی تو دوبارہ نے کہاں ہوئے. پھر ضیاء الحق کے بعد آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑا مشرف صاحب تک کا. ہم کیا کسی اور کا انتظار کریں پاکستان کی عوام تاکہ ان کے پانی کے مسئلے, نکاسی کے مسئلے, ان کے روڈ کے مسئلے, گلیوں کے مسئلے حل ہوں؟ تو یہ اب پھر عدالتوں کو انٹروین کرنا پڑے گا. ایم کیو ایم کے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائے گی اگر بلدیاتی انتخابات تاخیر کا شکار ہوتے ہیں. کیا ہوگا اب یہ معاملہ؟ آپ یہ بتائیے کہ عدالتوں کے پاس کس مسئلے پہ نہیں گئے ہیں؟ مردم شماری پہ گئے ہیں, اور مردم شماری کے شروع ہونے سے پہلے چلے گئے تھے. تو عدالت کا کام تھا نا کہ اگر ہم ایک اپنی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس کو ایڈریس کرتی ہے, بھائی کیوں کہہ رہے ہو بھی گئے اور پھر ٹائم نکال دیا کہ اب تو اتنے لیٹ ہو گئے کہ ہم سیمپل وہ کرائیں تو کامیابی نہیں ہوگی. ہم گئے میں آرٹیکل 140 سے پر بلدیاتی نظام کی اس پر گئے میں ہیں, جعلی ڈومیسائل پہ گئے ہوئے ہیں, 50 یہ جو انہوں نے جن لوگوں پر پابندی لگی ہوئی ہے کہ کرپشن کے حوالے سے, اور عدالتوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ان کو کوئی پوسٹنگ نہیں دی جائے, وہ سب پوسٹنگوں پہ ہیں. پھر اندرون سندھ کے لوگوں کو کراچی میں پوسٹنگ کر کے وہاں دوبارہ نوکریاں کریٹ کر کے پھر وہاں رکھ لیے جاتے ہیں. تو جناب اب تو آپ سندھ سیکریٹریٹ جائیں تو میرے خیال آپ کہیں گے کہ بورڈ تبدیل کرو. یہ سندھ سیکریٹریٹ نہیں, یہ سندھی سیکریٹریٹ ہے, مجھے کہنے کی اجازت دیجیے. اور آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ حکومت, ریاست, مملکت کس بات کا انتظار کر رہی ہے؟ سندھو دیش کے اعلان کا انتظار کر رہی ہے کہ سندھو دیش تو بن گیا ہے. اور چلو اردو بولنے والوں کو نہ دیا ہوتا نا, تو سندھ میں تو بڑی تعداد میں پشتون بھی رہتے ہیں, پنجابی بھی رہتے ہیں, سرائکی بھی بہت آ گئے ہیں. کسی کو نوکری ملی ہے کیا؟ سندھو دیش بن گیا سے مراد آپ کی یہ کہ مطلب یہ اینٹی پاکستان ایلیمنٹ سے مراد ہے یا آپ کی مراد؟ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, آپ کبھی غور کر لیجئے کہ ترتیب کیا ہے, لوگ کون سی جماعت میں ہوتے ہیں, پھر کب پیپلز پارٹی میں آتے ہیں, اور خاص ایج کے بعد مختلف دیگر سیاسی جماعتوں میں ایک ہی مزاج لے کے جاتے ہیں. پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے کام؟ بہت پلاننگ کے ساتھ. میں سلام کرتا ہوں اس پلاننگ کے بھی کہ اتنے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے قومی تقاضے یہ ہیں, سب ایک پیج پہ ہیں. یہ تو ریاست کا ہے پھر ہماری. جی ریاست کا انتظار کر رہے ہیں ہم بھی کہ وہ اتنے کھلے اور اتنے ڈٹائی سے نعرے لگاتے ہوئے لوگ نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ پھر بھی مشکوک آپ ہیں, کیوں؟ میرا خیال ہے ہم عوام کے لیے خطرہ نہیں ہے, ہم نظام کے لیے خطرہ ہے. ہم پاکستان کی سرحدوں کے لیے خطرہ نہیں ہے, پاکستان کے حکمرانوں کے لیے خطرہ ہے, ان خاندانوں کے لیے خطرہ ہے جن کو ہم ان کی موجودگی میں کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کی ایک صاحبزادے ہیں, شہزادے ہیں جو پل رہے ہیں,
جہاں سے جیتتے ہیں وہاں کے مچھر نے کاٹا ہوگا ان کو کبھی؟ وہاں کے نل کا پانی پیا ہوگا انہوں نے؟ ان کو وہاں کے عام اپنے ہاریوں کی زندگیوں کو پتا ہوگا، جن کو حالات ہی نہیں پتا؟ بھائی آنے تو وہ چاہیے جو نہ صرف حالات جانتے ہوں بلکہ اس سے نبردآزما بھی رہے ہوں زندگی میں، جو بسوں میں لٹک کے سفر کرتے ہوں، جنہوں نے ٹیوشن پڑھا کے اپنی تعلیم مکمل کی ہو، جو حالات سے لڑ کے لیڈر بنے ہوں، اپنے خاندان نانا اور دادا کی وجہ سے لیڈر نہ بنے ہوں۔ پاکستان کو ایک ایسی جمہوریت کی ضرورت ہے۔ مگر یہ جو توجہ ہے یہ صرف سندھ تک تو محدود نہیں ہے نا، یہ تو میں تو پنجاب پورے میں بھی پاکستان کی اور بات اس کر رہا میں ہوں، بھی ہے۔ میں نے اس حوالے تو اس کو تو کسی ایک باؤنڈری یا کسی ایک پارٹی تک تو محدود میں نہیں نے ہے۔ کہا بھی نہیں، میں نے کہا تھا میں قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے بات کرتا ہوں، سب کے لیے کرتا ہوں نا۔ میں 1990 میں قومی اسمبلی میں آیا تو میں نے کہا جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو میں جانتا ہوں، ان کو بھی نہیں جانتا، ان کے والدین کو بھی جانتا ہوں، ان کے دادا کو بھی جانتا ہوں۔ جو یہاں بیٹھے ان کے تو میرے والد سمیت کسی کو محلے والے بھی شاید نہ جانتے ہوں۔ ہم اپنے بلبوتے پہ آئیں، آپ اپنے خاندان کے بلبوتے پہ آئیں۔ بھائی خاندانی جمہوریت جو کوئی جمہوریت ہوتی ہے؟ لیکن پھر لوگ اسی خاندانی جمہوریت کو ایکسیپٹ کیوں کرتے ہیں، اپنے کندھوں پہ کیوں بٹھاتے ہیں، اقتدار میں کیوں لے جاتے ہیں، اسمبلیوں میں کیوں لے جاتے ہیں، اور آپ کو اس طرح کی پذیرائی نہیں ملتی جس طرح ان کو ملتی ہے؟ طارق بھائی مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ پہلے بھی تو اور اب بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے کسی ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا تو بہت اعتراض کیا گیا تھا، مانا بھی تھا۔ میں نے کہا تھا پاکستان میں جتنے ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے اتنی پولرائزیشن بڑھنی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا چھوڑ دیں، آپ اس پولرائزیشن کو ایڈریس کریں۔ مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی قومی قیادت کے ابھرنے کا کوئی امکانات اب بچے ہیں۔ اب پاکستان کی سیاست کا مستقبل لسانی سیاست اور علاقائی سیاست کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ کوئی بڑے اقدامات اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے تو جس دور میں ہمارے خلاف آپریشن ہو رہا تھا ہمیں تو اور قلعہ بند ہو جانا چاہیے تھا نا۔ ہم نے اس وقت اس کو مہاجر سے متحدہ کی ہے، جبکہ وہ مہاجر نعرے کے بکنے کے دن تھے۔ ہم نے تو اپنی سے کوشش کی ہے، جب یہ نہیں چاہا جا رہا تھا کہ 93 میں ایم کیو ایم کراچی میں پراپر ہر جگہ سے حصہ لے پائے۔ میں یہاں پر روپوش تھا اسی اسلام آباد کی چھوٹی سی بستیوں میں۔ 6 جون کو نواز شریف صاحب نے بلایا تھا، ان کی حکومت جب بحال ہو گئی تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت، انہوں نے ہمارے خلاف آپریشن شروع کروایا تھا نا۔ وہ ملے تھے، ہم نے ان سے شکایتیں کی، انہوں نے ہم سے بہت ساری باتوں پہ کہا کہ ہاں جس طرح اسٹینڈ لینا تھا نہیں لے سکے اپنے اتحادیوں کے لیے۔ تو میں تو 12 گھنٹے کے لیے آیا تھا، 1.25 سال رکنا پڑا مجھے۔ تو ہم نے تو ہر جگہ سے الیکشن لڑا، پھر اس کو ہم نے تو اپنے حصے کے ساری کوششیں کر کے دیکھ لی ہیں۔ اس وقت تو مہاجر قومی موومنٹ مضبوط تھی تو لہٰذا وہ یہ بوجھ سہار گئی متحدہ۔ بہت خراب حالات تھے جناب، آپریشن تھا بہت بڑا۔ ٹھیک، پاکستان کراچی میں الیکشن لڑنے کے لیے فنڈنگ نہیں ہو پائی۔ پھر لوگ یہ کہیں گے کہ جناب یہ تو چونکہ حالات خراب تھے اس وجہ سے مہاجر سے متحدہ ہوئے۔ نہیں، یہ عین اس وقت ہوئے ایم کیو ایم جب وہ حکومت کا حصہ بن گئی تھی نواز شریف صاحب کی 97 میں۔ اس کے بعد پہلا کام یہ کیا۔ تو اب اپنی پارٹی کو اور اپنی سیاست کو مضبوط کرنے کے لیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مہاجر سیاست جو ہے وہ آپ کے لیے ناگزیر ہو اور آپ واپس جا رہے ہوں؟ مہاجر سیاست ہم نہیں کریں گے تو کوئی تو کرے گا، اس لیے کہ جو حالات سندھ کے پیدا کر دیے گئے ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں میدان میں سب لوگ کود پڑے کہ حالات آئیڈیل ہیں پولرائزیشن کے لیے، نفرت کی سیاست کے لیے۔ ہم کیونکہ 35 سال سے اس شہر کا واحد مینڈیٹ ہے جو ہمیں ملتا رہا ہے، اور اب کی بہت اچھا ہوا ہے کہ 18 میں پی ٹی آئی کو مل گیا، کیونکہ کراچی کو بڑی بے شرمی سے کراچی کے تاجروں کو، کراچی کے لوگوں کو کراچی سے یہ کہا جاتا تھا کیونکہ آپ ایک ایسی پارٹی کو مینڈیٹ دیتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں جو کہ قومی پارٹی نہیں کہلاتی، جو قومی دھارے میں نہیں ہے، کسی نے ایکسپلین نہیں کیا قومی پارٹی کون ہوتی ہے، جو 2 سیٹیں لیتے ہیں وہ قومی پارٹی جماعت اسلامی۔ اور یہ الیگیشن بھی ہیں، ٹھیک ہے، نہیں قومی پارٹی کو نہیں دیا تو کیونکہ آپ کا ووٹ ڈالنے کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے، اس لیے آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے اور بائی پلان ہو رہا ہے، یہی ہے نا۔ اب تو الحمدللہ غلط یا صحیح قومی دھارا آ گیا نا کراچی میں، تو اس کے مسئلے حل ہو جانے چاہیے تھے نا، نہیں ہوئے نا۔ تو اچھا، ہم اپنی سیاست، میں تو کم سے کم تہیہ کیا ہوا ہے، ہم اپنی سیاست
کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے. نفرت کی سیاست سوٹ کرتی ہے آپ کو؟ ہم سندھ کے شہری علاقوں کو اور پاکستان کو، یہ ڈائلاگ نہیں سمجھیے گا، سندھ کے شہری علاقوں کو اور پاکستان کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا سکتے ہیں. میرے کچھ ساتھی کہتے بھی کہ لگا دی گئی آپ نے، کیونکہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. سیاست کو بچائے گی تو ایم کیو ایم نہیں بچ پائے گی، قوم کو بچانے کی کوشش کرے گی تو بچ جائے گی. ٹھیک. اور ہمارا سیاست کرنا اتنا ضروری بھی نہیں ہے، پیشہ ور سیاستدان نہیں ہے. میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے، کل ہم سے بہتر لوگ جینوئنلی ابھریں گے تو ہم ان کا راستہ نہیں روکیں گے. ڈاکٹر صاحب میں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے بات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، نفرت کی سیاست کہتی ہے، ایم کیو ایم کو کیا نفرت کی سیاست سوٹ کرتی ہے، لسانی سیاست سوٹ کرتی ہے، نفرت کی بنیاد پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں؟ ویسے آپ مجھے بتائیں گے پاکستان کی کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جو اپنے کور کے لحاظ سے یا تو لسانی جماعت نہ ہو یا فرقہ وارانہ جماعت نہ ہو؟ اور فرقہ وارانہ بھی جو مذہب کے نام پہ بنی ہوئی ہیں، ان کے بھی علاقے ڈیوائیڈڈ ہیں. اچھا، ایم کیو ایم نے غلطی یہ کی، جرم یہ کیا کہ جس مقصد کے لیے کام کرنے کے لیے اتری تھی وہی نام رکھا، ورنہ تو ہم بھی رکھ لیتے نا کوئی عوامی پارٹی یہ کرور کے، اس میں کیا جاتا ہے؟ آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کور کے لحاظ سے نسل پرست پارٹی ہے، اور کبھی کسی کو لڑکانہ کا وزیر اعظم یا پنجاب کا وزیر اعظم یا جاگ پنجابی جاگ کے نعرے ہر دور میں لگے نا. اگر اے این پی کہتی رہی نا پختون حقوق پختون، تو ان کو نہیں کہا جاتا. کیوں بھائی؟ میں کہتا ہوں آپ کو آسان فارمولہ بتا رہا ہوں. اگر کسی کو کسی وجہ سے بھی نہیں چاہتا ہے کہ وہ ایم کیو ایم کام نہ کرے تو آپ سندھ کے حالات تبدیل کر دینا. اگر ایم کیو ایم کی سیاست شدت کی سیاست ہے، ایم کیو ایم کی سیاست کنفرنٹیٹنگ ہے اور کانفلکٹنگ ہے، تو آپ کے حالات ہماری اگناروں کی شدت اور طریقہ سب مقبولیت کھو دے گا نا. اگر سندھ کے اندر ڈلیوری ہو جائے گی، اگر وہ جس طرح کا بیانیہ ہے کہ ایم کیو ایم سے پہلے سندھ کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھیں اور شیر اور بکری کی گھاٹ میں پانی پی رہے تھے، تو کم بخت ایم کیو ایم کہاں سے آ گئی پھر؟ اور اگر آپ یہ کر دیں گے تو ایم کیو ایم کی طرز سیاست مقبولیت کھو دے گی، یا پھر ایم کیو ایم اپنے آپ کو تبدیل کرے گی کسی وجہ سے بھی، یا ایم کیو ایم سے بہتر لوگ آئیں گے. آپ یہ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. صوبے کی بات جو ہے وہ آپ ایک سیاسی نعرے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ پریکٹیکل تو نہیں لگتا کہ صوبہ بنے گا. اچھا، پریکٹیکل آپ کیا اگر یہ آئین میں اس کا آپشن نہ ہوتا تو آپ یہ بات کر سکتے تھے؟ آئین میں یہ آپشن نہ ہوتا تو آپ یہ بات کر سکتے تھے. آئین میں تو آپشن ہے. اب آئین میں آپشن یہ ہے کہ صوبہ فیصلہ کرے گا، یعنی بھائی صوبہ ڈویژن کا فیصلہ بھی وہی کرے گا، ڈسٹرکٹ کا فیصلہ بھی وہی کرے گا. تو یہ آپ کو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نظر نہیں آتا؟ یہ آپ کو یہ کانٹرڈکشن نظر نہیں آتا ہے کیا کہ اگر وفاق صوبے کا فیصلہ نہیں کر سکتے تو صوبے بھی ڈویژن کا فیصلہ نہ کر سکے نا؟ آپ نے یہ 18ویں ترمیم کس لیے ہوئی تھی؟ ٹھیک، یہ ڈیولوشن آف پاور کے لیے ہوئی تھی یا ایکیومولیشن آف پاور کے لیے ہوئی تھی؟ اس میں تو ڈیولوشن آف پاور ہوئی ہے یا ایکیومولیشن آف پاور ہوئی ہے. اس کے اثرات پورے پاکستان میں اس طرح نہیں آئے جس طرح کے سندھ کے شہری علاقوں کے لیے آئے، اور یہ آنے تھے کیونکہ باقیوں کی ڈیموگرافی کا طریقہ الگ ہے. اسی لیے بھٹو صاحب نے پنجاب سے اتنے بڑے پیمانے پہ پنجاب کے اتحاد سے جیتے. پنجاب کے غریب کسانوں کو ان کو خیال نہیں آیا؟ ان کے لیے کیوں کوٹا سسٹم نہیں لگایا انہوں نے؟ صرف یہاں کیوں لگایا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پہلے سے لیاقت علی خان لگا کے گئے تھے، تو بھائی بھٹو صاحب نے ان کو نیوٹرلائز کرنا تھا نا. تو آپ کو خیبر پختونخوا میں جب سب سے زیادہ دیہات ہے آپ وہاں لگاتے. صوبہ بنانے کا اختیار وفاق کے پاس ہونا چاہیے، یہ تبدیلی ہونی چاہیے. یہ تو ہم نے بل موو کیا ہے، ٹھیک، اور اللہ کا شکر ہے وہ قومی اسمبلی سے نکل کے قائمہ کمیٹی تک تو چلا گیا ہے نا. اس کی نوک پلک درست ہو کر کوئی نہ کوئی شکل بنے گی، مجبوری ہے. کوئی حمایت کی یقین دہانی آپ کی الائی اگر کوئی نہ بھی کریں، ایک تو کوئی ہماری اگر کوئی جنوبی پنجاب کی صوبے کی حمایت کرتا ہے تو اس کو لاجک سے بتانا پڑے گا کہ جنوبی سندھ کی صوبے کی وہ کیوں نہیں کرتا ہے. کوئی ایک کرائیٹیریا تو طے کریں نا آپ.
آپ کو اگر ان کی سینسٹیوٹی کا خیال ہے، کس کی سینسٹیوٹی کا خیال ہے آپ کو؟ جو 50 سال سے بینیفیشری ہیں اس پورے نظام کے، ان کے لیے کوٹا سسٹم لگایا گیا، وہ ٹیکس نہیں دیتے اور سارا ٹیکس کھا جاتے ہیں، وہ ان کے لیے ان کو جعلی ڈومیسائل الاؤ ہے، ان کو وہ دہی سندھ کے نام پہ آئیں اور دہی سندھ کی خدمت کرنے کے بعد شہری علاقے میں مزے کریں. آپ کو ان کی سینسٹیوٹی کا خیال ہے، ان کی سینسٹیوٹی کا خیال نہیں ہے کہ جن کے ساتھ 50 سال میں جو ظلم ہوا ہے اور وہ اس کے باوجود پاکستان اور سندھ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ باتیں آپ نے کی کبھی خان صاحب سے؟ سب سے کی جناب. خان صاحب تو اتنا وہ بھی یہ کہتے ہیں، ظاہر ہے وہ ایک ڈکٹیٹر تو نہیں، اپنے لوگوں سے فیڈ بیک لیتے ہیں. ان کو ہم نے کہا آپ کو غلط بتایا جا رہا ہے، آپ 50 سال بھی کوشش کر لیں گے نا سندھ میں تو پی ٹی آئی وہاں سے نہیں جیت سکتی. ہاں جس طرح کراچی میں جتوائی گئی اس طرح کے کوئی انتظامات کر لیے جائیں تو الگ بات ہے، ورنہ جو شکوے شکایتیں ہیں خان صاحب کے ساتھ ان میں کمی آئی ہے، وہ برقرار ہیں یا وہ بڑھ گئی ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ اس دفعہ کا جو بجٹ ہے جی 12-13 سال کا وفاق کی جانب سے سندھ کے شہری علاقوں کو سامنے رکھا جائے تو سب سے بہتر بجٹ ہے. ٹھیک، بہتر بجٹ ہے، لیکن وہ بھی اس کے حق کو پورا نہیں کر رہا ہے. وہ 10-15% ہی اس حق کو پورا کیا جا رہا ہے. تو وہ شہر جو کہ $60 بلین دے چکا ہے اور ہر سال ہزاروں ارب روپے دیتا ہے پاکستان کے قومی خزانے میں، اس کو 40-50 ارب دے دیے گئے، اگر وہ بھی نہیں دیے گئے تو 20-25 ارب اگر آپ K4 کو بھی کہہ لیں اور گرین لین بس کو بھی کہہ لیں تو یہ بنتے ہیں. اور وہ تو وہ کہاں کے 1100 ارب جو آ رہے تھے کراچی کے اندر اور اچھا اس کے بارے میں ہم اس لیے نہیں بات کرتے، وہ ہمارا مطالبہ نہیں تھا. ٹھیک، اور اگر کراچی کو جو ملنا چاہیے وہ بات کی جائے تو وہ 1100 ارب کی تو نہیں ہوگی نا، وہ تو ہزاروں ارب کی ہوگی. تو وہ پوچھتے رہتے ہیں ویسے ہم کہ وہ کہاں سے آنے تھے، کیا آنے تھے، سب کی دلچسپی اس پہ تھی. پورا پاکستان بیٹھا تھا ان فیصلے کو، نالے کے فیصلوں میں. اب آپ سوچیں اس سے زیادہ کیا ہماری جمہوریت کا مذاق اڑ سکتا ہے کہ پاکستان کے اہم ترین لوگ کراچی کے نالوں کی صفائی کے لیے بیٹھے اور پھر اس کے بعد ہوا اور کچھ بھی نہیں ہوا. بارشیں آ کے سر پہ کھڑی ہو گئی ہیں. یہ گورنر راج چاہتی ہے ایم کیو ایم، کیونکہ اس قسم کی باتیں آئی تھی کہ جی گورنر راج کے سندھ میں آپ گورنر راج چاہتے ہیں؟ دیکھیں ایم کیو ایم نے کبھی بھی آفیشیل اس کا مطالبہ نہیں کیا ہے. ٹھیک، مجھ سمیت ایم کیو ایم کے اہم رہنما جو کہ لوگوں سے ملتے ہیں، تاجر برادری سے ملتے ہیں، ان سے جو یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ آئینی آپشن ہے گورنر راج کا، یہ کب لگنا ہے؟ تو پھر ہم حکومت سے بھی، مملکت سے بھی، ریاست سے، سب سے پوچھتے ہیں کہ ذرا آپ ایک کرائیٹیریا تو سمجھائیں کہ گورنر راج کا ہے کیا. پہلے بھی لگتے رہے نا پاکستان میں. تو اس وقت سندھ کا جو حالات ہیں وہ کس طرح گورنر راج لگنے کے کا کرائیٹیریا پورا نہیں کر رہے. ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، لیکن کوئی ہمیں سکھا دے اور سمجھا دے. سندھ کے حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں گورنر راج لگ جانا چاہیے، یعنی جو سرکمسٹانسز ہیں. لیکن ہم اس لیے نہیں چاہتے ہیں، اس لیے مطالبہ نہیں کر رہے ہیں کہ کسی کو کی نااہلی سے نکلنے کا ان کو جواب دہ ہونا ہے، جنہوں نے جو 10-12 سال کیا ہے. آخری میں 12 سال لوٹ کر 100 سال کا انتظام کر آخری 1.5 سال میں آپ ان کو شہید کر دیں، میرے خیال ہے مناسب. وفاق میں شامل ہیں 2 وزارتیں آپ کے پاس ہیں، شاید تیسری بھی مل رہی ہے کیا آپ لینے جا رہے ہیں؟ کیونکہ کل منیس الہی صاحب کو تو وزیر بنا دیا، آپ خبر یہ ہے کہ شاید ویسے تو ہمارا اندرونی معاملہ ہے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کچھ عرصے پہلے ہم سے کہا گیا تھا، ہم نے معذرت کر لی. ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ ایک ہی وزارت ہم پہ بہت بڑا بوجھ ہے، اور امید ہے کہ انڈیکیٹرز بہتر ہونے شروع ہوئے. لیکن ہمارا تو اتنا حصہ نہیں تھا نا وفاق کو چلانے میں، لیکن مہنگائی سمیت جہاں جہاں بھی مسائل ہو رہے تھے، جہاں جہاں ناکامی ہو رہی تھی، اس میں ہمیں بھی شریک جرم سمجھا جا رہا تھا نا. اور اب اتنے عرصے میں وزارت بھی ہو ایک آدمی کے پاس، وہ نوکری بھی نہ دلا پا رہا ہو، جو اس کے اپنے سیکریٹریز وغیرہ ہوں وہ کہیں اور سے احکامات لیتے ہوں، تو پھر پریشانی ہوتی ہے. لیکن
ہم نے وزارت میں جب ہٹا ہوں تو اچھا خاصا ریئیکشن آیا تھا، لیکن پھر چلے گئے ہم بڑی ذمہ داری سے سیاست کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 7 نشستیں حکومت کو بچانے کے لیے نہیں، جمہوریت کو بچانے کے لیے بڑی ضروری تھی، اس لیے ہم نے بڑی ذمہ داری سے اس کو استعمال کیا. نہیں تو اب آپ وزارت لیں گے یا نہیں لیں گے؟ کیٹیگوریکل فیصلہ. میرا اپنا ذاتی رائے تو یہ ہے کہ اس کی کوئی شکل بنتی نہیں ہے ابھی نا. ایم کیو ایم کو وزارت نہیں لینی چاہیے؟ میرا خیال ہے نہیں لینی چاہیے. اگر کوئی دینا چاہ رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ سنجیدگی سے دیا جا رہا ہے، ہم نے دیکھا پہلے بھی کہا ہے میں نیتوں میں شبہ نہیں ہے، ہمیں سنجیدگی بھی شبہ رہا ہے. تو جہاں سے ہم مینڈیٹ لے کے آئے ہیں ان کے لیے اگر پورا پاکستان کچھ نہیں کر پا رہا ہے تو ہم بھی کچھ نہ کر پائیں. تو کوئی دباؤ کے تحت تو نہیں آپ کوئی وزارت لے لیں گے؟ کبھی کوئی دباؤ آیا کہیں سے، کوئی سیاسی دباؤ یا غیر سیاسی دباؤ کہ جی نہیں آپ بس شامل ہوں اس وزارت میں؟ نہیں، میرا خیال ہے اتنا دباؤ تو کبھی لیا ہوتا تو شاید آسان زندگی گزار رہے ہوتے. اچھا ایک وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر خالد صاحب، لاسٹ سیگمنٹ ہے، وقت کم ہے. ڈاکٹر صاحب ایک یہ کوئی شناختی کارڈ، کوئی 3 سے 4 ملین شناختی کارڈ سندھ کے اندر جعلی جاری ہوئے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے اور اس کے اوپر کتنی آپ کو کنسرن ہے؟ ہمیں کنسرن ہمیں ہونا چاہیے، پورا پاکستان کو چیخنا چاہیے تھا کہ اگر یہ جو انکشاف ہوا ہے اس کے بعد سندھ کے انتخابات کی اوقات کیا رہ گئی جو ماضی میں ہوئے ہیں، اگر انہی شناختی کارڈوں کے ذریعے ہوئے ہیں، اور پھر یہ کن لوگوں کے بنے ہیں، پھر سندھ کی سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے اس وقت، ان میں سے کتنے پولیس والے ہیں جن کے یہ بنے ہوئے ہوں گے، کتنے ہیں جو سرکاری ملازم، پھر جو بڑھتی ہوئی شدت پسندی اور علیحدگی کے نعرے ہیں ان کا ساتھ ان کو جوڑ کے دیکھیے نا. پھر اب آپ کو یہ تشویش نہیں ہے کہ عزیر بلوچ جیسے لوگوں کو عدالتیں جو جس طرح کا ریلیف دے رہی ہیں، بری ہو رہی ہیں، ان کے ثبوت کی ضرورت ہے کیا؟ یہ پورا کراچی کھڑا ہو جائے گا ثبوت پیش کرنے کے لیے. یہ پولیس والے کہاں سے ثبوت پیش کریں گے؟ کیوں کریں گے؟ ان کے غلام رہے ہیں وہ. سندھ گورنمنٹ کیسے تعاون کرے گی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وزیر داخلہ کو پاکستان کے شیخ رشید صاحب کو قوم کو جواب دینا پڑے گا. اکثر یہ جو افغان صورتحال، یہ وہ کراچی کہتے ہیں کہ ایک مرکز ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ کوئی خطرناک صورتحال، یہ کوئی کنسرن کہیں آپ سے شیئر ہوئے ہیں؟ دیکھیے سندھو دیش جی ہو یا طالبان کا معاملہ ہو، جنہوں نے اس ایم کیو ایم کو کمزور کیا ہے انہوں نے پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے. اور اس معاملے کو جتنی جلدی، اور یہ میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ملک کے اندر کون کون بینیفیشری ہے ایم کیو ایم کے کمزور ہونے کی وہ الگ بات ہے، ملک کے باہر نہیں پتا کس کو فائدہ ہوا ہے. آپ وہ چیپٹر جو ہم نے کلوز کر دیا تھا، کسی نے کس طرح اس کی کھڑکیاں وغیرہ کھلی ہوئی ہیں نا، کہ آپ نے ایم کیو ایم کو ہی ان کو مائنس کر کے، ان کے نعرے کو، ان کی بات کو مائنس کرنے کے باوجود بھی آپ انہی جیسا سلوک کریں تو پھر ایک نئی صورتحال پیدا ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم، وزیر داخلہ، یہ سب کی ذمہ داری ہے. 40 لاکھ مذاق نہیں ہوتے. آپ 2.5 لاکھ بہاریوں کو لانے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو 40 لاکھ بنے ہیں؟ اس کا مقصد ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں نا جن کے پاس 2-2 3-3 شناختی کارڈ ہوں گے. یہ 2 منسٹرز فیڈرل گورنمنٹ میں آپ الائی ہر جگہ بڑے سے بڑے لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں جو ارباب اقتدار ہیں. ایم کیو ایم کو سیاسی آزادی حاصل ہے ابھی بھی مکمل؟ نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں سیاسی آزادی نہیں ہے. ہم سے زیادہ مزے میں آپ بتائیے کون سی اپوزیشن کی جماعت ہے جس کے آفس ڈھا دیے گئے ہیں، جس کے آفس سیل ہیں، جس کے اوپر اتنی نظر رکھی گئی ہو، کس کو ایک پائی کا فنڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے. جہادی تنظیموں کراچی میں اس وقت کھال جمع کرنے کی آزادی ہے. ساری سیاسی جماعتوں کے جو ونگز ہیں ان کو آزادی ہے، ایم کیو ایم کو نہیں ہے. خدمت خلق فاؤنڈیشن کی ایکٹیویٹی آپ کر رہے ہیں یا وہ بھی بین ہے؟ اچھا، خدمت خلق فاؤنڈیشن نے کچھ کیے ہوں گے پہلے غلطیاں، جی، جس کو کہ ثابت کر کے ان کو ایکسپوز کیا جانا بڑا ضروری ہے. لیکن کیا 22 اگست کے بعد کی خدمت خلق نے بھی کوئی گڑبڑ کی ہوئی ہے جس کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے؟ یہ کیا آپ کو کہہ دیا گیا کہ اب آپ کو جو آپ کے دفاتر ہیں وہ نہیں ملیں گے؟ دیکھیے میں تو کہتا ہوں کہ ایم کیو ایم اتنی مضبوط اور لچکدار سیاسی جماعت ہے کہ جب اس کو کراچی میں دبانے آئے تھے نا، جب پورے پاکستان میں ابھر گئی تھی،
اور پورے پاکستان میں جب اس کے خلاف آپریشن شروع ہو گیا تو پانچوں چھٹوں بر اعظم میں موجود تھی، اور برے ترین دور میں بھی لوگوں نے، ہم نے منع کیا کہ گھر بیٹھ جاؤ تو ووٹر گھر بیٹھ گیا، اور جب بولا نکلو تو رات تھی اور پورا کراچی سڑکوں پہ تھا. تو ہم آفس کے بغیر بھی ہم نے جی کے دکھا دیا. ہم تو کہتے ہیں آفس ہمیں اگر ملیں گے بھی ہم تو اس میں ایم کیو ایم کے آفیسز نہیں کھولیں گے. ہم اس میں یہ چیریٹیبل اپنی کلینکس کھول لیں گے. ہم اس میں کے ایف کی پھر بھی دینے کو تیار نہیں ہے آپ کو. یہ اس کے باوجود بھی کہ آپ نے کہا کہ ہم اس میں کوچنگ سینٹر کھولنا چاہتے ہیں. اچھا طارق بھائی یہ بتائیے، دفاتر خوف کی علامت ہوتے ہیں یا اس میں بیٹھے ہوئے لوگ دہشت گرد ہوتے ہیں؟ وہ تو آپ اس گھر سے دوسرے گھر میں آ جائیں ڈاکو اور آپ چھاپا اسی گھر میں مارے جہاں وہ پہلے تھے، تو آپ کسی کو بچا رہے ہیں نا. لوگوں کو پتا ہے جو لوگ کراچی میں اگر ہو رہی تھی ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری، زمینوں پر قبضے، الحمدللہ 22 اگست نے بڑا رحم یہ کیا کہ وہ لوگ اب ایم کیو ایم میں نہیں ہیں، لیکن سب کو پتا ہے وہ ہیں کہاں. مسنگ پرسنز ایسے بھی ہوئے ہیں کہ آپ کے لوگ یا جو مسنگ تھے وہ اٹھا کے کسی اور پارٹی کو دیے گئے، اور ہم نے تو اس پہ کبھی بھی اعتراض نہیں کیا. اس الیکشن میں انہوں نے 6 لوگ مانگے مسنگ، ان کو دے دیے بلدیہ سے تعلق رکھنے والے. تو ایسے مصنوعی انتظامات سے فائدہ نہیں ہوتا ہے. لوگ اس طرح لیڈر نہیں بنتے ہیں. قدرت کی بھی اپنے انتظام ہے بھائی. قدرت کو خوف خدا ہونا چاہیے. ٹھیک بات ہے. میں وقت ختم ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب، میں تو پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا کہ 1-1.5 منٹ ہم ایکسٹرا لے لیں. تو میں ذرا ایک اور امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں. ایم کیو ایم کو مضبوط کرنے کے لیے جو مہاجر کی جو ڈفرینٹ گروپس ہیں ان کے اتحاد کی کوئی بات؟ مہاجر کیوں؟ پختون گروپوں کو کیوں نہیں لیا جائے؟ بلوچ گروپوں کو کیوں نہیں لیا جائے؟ آپ کیوں ہمیں مہاجر سیاست کے بھی الجھانا چاہتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے. اور پھر اگر کوئی کیوں آنا چاہ رہا ہے ایم کیو ایم میں جو چھوڑ کے گیا، اس لیے نا کہ ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے. تمام تر سپورٹ کے باوجود عوام نے ٹھکرا دیا. لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں آپ آ جائیے. یہ ٹھکرائے ہوئے لوگوں کو بھی آپ اپنے ساتھ، کوئی بات نہیں، سب آ جائیں. آپ کی لیکن ہم ان کو کیوں نہ، میں آپ کے پروگرام کے ذریعے کراچی کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو جو شوقین سیاستدان نہیں ہیں، جو ناکام ہونے کے بعد کہیں گے ہم گھر جا رہے ہیں، ہم انجینئر ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، اپنے گھر میں بیٹھیں گے، ان کو کیوں نہ بلاؤں؟ گنجائش ہے. تاجروں کو کیوں نہ بلاؤں؟ گنجائش ہے. میں دعوت دے رہا ہوں آپ کے ذریعے کہ جن کو لگتا ہے کہ آج کی ایم کیو ایم بہتر ہے، ان کے لیے دیکھیں یہ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی بھی، جس کو صحیح ہونا ہے، اس کے ڈھانچے کو بھی ہمیں صحیح کرنا ہے. اس میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو ایک زمانے میں سامنے بیٹھے تھے، اب ادھر آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ کل یہی لوگ جا کے دوبارہ سامنے بیٹھیں گے. ڈاکٹر صاحب، فاروق ستار، آفاق احمد، انیس قائم خانی، ان میں سے کسی سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ کیونکہ یہ سوشل میڈیا پہ بہت چلتا رہتا ہے کہ جی ملاقات. اچھا، فاروق بھائی جو ہیں وہ تو پارٹی کا حصہ ہی تھے. انہوں نے ان کا گمان یہ ہے کہ پارٹی پرانی بحال ہونی چاہیے، تو انہوں نے ایک میکنزم رکھا ہوا ہے، پارٹی نہیں بنائی ہے. لیکن ڈسپلن کے خلاف اتنی ورزیاں وہ کی تھی کہ میری نہیں، ایم کیو ایم کی مجبوری تھی. اس کے آئین میں لکھا ہوا جو یہ کرے گا اس کو معطل کیا جائے گا یا اس کو نکالا جائے گا. لیکن انہوں نے وہ سہارے نہیں لیے نا. انہوں نے لشکر کشی نہیں کروائی ہے، انہوں نے لڑکوں کو گرفتار نہیں کروایا ہے، ٹارچر سیلوں میں لے جا کے الٹا نہیں لٹکوایا ہے، زبردستی ڈرا دھمکا کے اپنے ساتھ شامل نہیں کیا ہے. میں تو فاروق بھائی سے ریکویسٹ بھی کرتا رہا ہوں، ان کو دعوت بھی دیتا رہا ہوں. ملاقات ہوئی کوئی آپ کی؟ ملاقات ہو بھی سکتی ہے. یہ بھی پارٹی کی ڈسپلن کا معاملہ ہے، کیونکہ پارٹی عموماً فاروق بھائی کو خود پتہ ہے کہ جو لوگ پارٹی سے نکال دیے جاتے ہیں ان سے ملاقات ایک ترتیب و ترکیب کے ساتھ ہی ہوتی ہے. مجھے کرنی ہے، ان کی ہمیں بڑی قدر ہے، ان کی ہمیں ضرورت بھی ہے. لیکن مجبوری کیا ہے؟ وہ تمام ضابطے، وہ تمام پابندیاں جو مجھ پہ لگتی ہیں وہی ان پہ، وہ ہر ایک پہ لگے گی. اور آفاق احمد سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے آپ کی، انیس قائم خانی سے بھی ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کمال سے بھی ہو سکتی ہے. ملاقات تو ہوتی رہتی ہے مختلف جگہوں پر. لیکن کوئی ایسا مشترکہ سیاسی ایجنڈا نہیں ہے جس کے لیے بیٹھا جا سکے. اور مستقبل قریب میں اس کا کوئی امکان؟ میں سمجھتا ہوں کیوں ہم زیادہ بہتر لوگ کیوں نہ لیں. ٹھیک. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ نے ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ کی گفتگو سنی. کل اسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی اسی وقت. اللہ حافظ.